بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسس الثالث، تیسری بنیاد الدعوت الی اللہ تعالی، اللہ کی طرف دعوت دینا، اس کی اہمیت، اس کا حکم اور اس کی شروط۔ پہلے جو دو بنیادیں بیان ہوئیں ان میں ایک علم تھا۔ علم عمل سے پہلے ضروری ہے اور دعوت سے پہلے ضروری ہے، اور منہج کسی بھی نوعیت کا ہو اس سے پہلے علم ضروری ہے۔ اس کے بعد عمل تھا۔ عمل کی اس نے دو قسمیں بیان کی، عمل انفرادی اور عمل اجتماعی۔ دونوں کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن حدیث اور سلف صالحین کے مطابق ہو، بدعت پر مبنی نہ ہو۔ اب تیسری چیز اس نے بیان کی، دعوت۔ علم، عمل اور دعوت تینوں چیزیں درست طریقے سے انجام پا جائیں تو سمجھ لیں کہ غلبہ دین کے لیے جو جد و جہد ہے، کوشش ہے، وہ درست راہ پر ہے۔ تو وہ کہتا ہے یتجلی اہمیت الدعوت فی ھذا الکم الکثیر من الآیات والاحادیث التی تحث علیہا۔ دعوت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس بڑی مقدار میں کہ جو قرآن کی آیتیں اور احادیث میں موجود ہیں اور جو دعوت پر ابھارتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا لِلدَّعْوَةِ مِن تَأْثِيرٍ بَالِغٍ فِي تَغْيِيرِ وَاقِعِ النَّاسِ۔ اسی طرح دعوت کے اندر لوگوں کے حالات کو تبدیل کرنے میں بڑا گہرا اثر ہے۔ وقیام امر الاسلام، اور اسلام کو قائم کرنے میں، کھڑا کرنے میں دعوت کا بڑا گہرا اثر ہے۔ وحسب العاقل، اور عاقل بندے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان بالدعوت الی اللہ یخرج اللہ من اصلاب الملحدین موحدین، کہ دعوت الی اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ملحدین کی پشتوں سے موحدین پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ وبترک الدعوت، اور دعوت کا فریضہ چھوڑنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ موحدین کی پشتوں میں سے ملحدین کو نکالتے ہیں۔ یہ دعوت کا اثر ہے۔ والواقع اکبر شاہد علی ھذا، اور واقعات اس پر گواہ ہیں۔ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ وَظِیفَةُ الْأَنْبِیَاءِ، اسی وجہ سے اللہ کی طرف دعوت دینا یہ انبیاء کا وظیفہ تھا۔ لِتَبْلِیغِ النَّاسِ مَا يُرِیدُهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، تاکہ وہ لوگوں کو وہ بات پہنچائیں جو اللہ ان سے چاہتا ہے۔ تو دعوت انبیاء کا وظیفہ ہے۔ وَبِالدَّعْوَةِ يَثْبُتُ الْعِبَادُ، دعوت کے ذریعے بندے ثابت قدم رہتے ہیں۔ وَيَهْتَدِي النَّاسُ، اور لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ وَتَصْلُحُ الْمُجْتَمَعَاتُ، اور معاشرے اصلاح یافتہ ہوتے ہیں۔ وَبِالدَّعْوَةِ يَحْصُلُ الْخَيْرُ، اور دعوت کے ذریعے ہی خیر حاصل ہوتی ہے، اور امر بالمعروف ہوتا ہے اور نہی عن المنکر ہوتی ہے۔ وَبِالدَّعْوَةِ يَتَمَكَّنُ الصَّالِحُونَ، اور دعوت کے ذریعے ہی نیک لوگ قوت حاصل کرتے ہیں اور اسلام زمین پر قائم ہوتا ہے۔ اور یہ جو جہاد ہے جو اپنی شرطوں کے ساتھ کیا جائے، یہ بھی دعوت کی فروعات میں سے ایک قسم ہے۔ عدنان اور جو اس کتاب کے مصنف ہیں، جہاد کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جہاد جب اپنی شرطوں کے ساتھ ہو، اور شرطیں نہ ہوں اور جہاد کیا جائے تو وہ نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ حکمھا، اس کا حکم یعنی دعوت کا۔ تجب الدعوت الی اللہ تعالی علی کل مسلم، دعوت واجب ہے ہر مسلمان پر۔ کلن حسب علمہ، ہر مسلمان پر اس کے علم کے مطابق۔ وکلن حسب استطاعتہ،
اور ہر مسلمان پر اس کی اطاعت کے مطابق فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، لا تجوز الدعوۃ الا بشروط منہا، دعوت جائز نہیں ہے مگر چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے العلم، علم۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت پر، یعنی علم کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وعقل منها وعقلها منا وبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ یہاں پر بھی دعوت کی فضیلت ہے کہ جو اس نے حدیث سنی، جو اللہ کی کلام سنی، جو سمجھی، وہ اس نے آگے پہنچا دی۔ ولا یعنی ھذا، اور میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اس وقت دعوت دے جب وہ پورا عالم بن جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ جو کچھ اسے معلوم ہے اس کی وہ دعوت دے۔ والناس فی ھذا طرفان ووسط، دعوت کے معاملے میں لوگ دو اطراف پر ہیں، دو انتہاؤں پر ہیں، اور کچھ درمیان میں ہیں، یعنی صحیح منہج پر ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں، طرف یدعو بغیر علم وقوم غلب علی وقتہم العلم، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ ان کے وقت پر علم غالب آ گیا ہے، اور سارا وقت ہی علم کو دیتے ہیں، دعوت کا کام ہی نہیں کرتے۔ او ظن بعضهم ان لا دعوت الا بعد ان یصبح المسلم عالما، بعض لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ دعوت اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان پورا عالم بن جائے، یعنی شرعی عالم جو تعلیم یافتہ، یہ بھی انتہا ہے۔ والصواب، اور درست بات یہ ہے کہ ان یدعو الی ما علمہ ولو کان قلیلا، ہر مسلمان دعوت دے جو وہ جانتا ہے اپنے ماحول میں، اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ جانتا ہو، جیسا کہ حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ۔ اور دوسری شرط ہے حکمت۔ حکمت کا مطلب ہے کہ پیاری بات کریں، نرم بات کریں، جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ قولا لہ قولا لینا، پھر ان کے ساتھ نرم بات کرنا۔ اور حکمت میں سے یہ ہے کہ التدرج بالمدعوین، مدعوین جو ہیں ان کو بتدریج دعوت دیں، پہلے آسان باتیں، ضروری باتیں، پھر تھوڑی مشکل بھاری باتیں، جیسے من التوحید، پہلے توحید کی دعوت دیں، الی العبادات، پھر عبادات کی، ومن الایمان الی العمل، اور پہلے ایمان کی دعوت پھر عمل اور احکام کی دعوت، من التاصیل الی التمثیل، پہلے اصولوں کی دعوت پھر مثالیں پیش کرو، وَإِنْ جَانَ لَهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ أَوَّلًا ثُمَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، پہلے انہیں کفر اور شرک سے نجات دلاؤ، پھر انہیں کبائر سے نجات دلاؤ، ثُمَّ مِنَ الذُّنُوبِ، پھر دیگر گناہ۔ یہ حکمت ہے۔ اسی طرح صبر اور حلم ضروری ہے، جیسے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اور چوتھی شرط یہ ہے لا يجوز الدعوۃ الی اللہ بأي شکل من اشکال العنف، جو تشدد کی اقسام ہیں، انواع ہیں، شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے کسی شکل کے ساتھ دعوت جائز نہیں ہے، اور نہ اپنے نفس کے انتقام کے لیے دعوت جائز ہے، اور نہ انبیاء کے وسائل طریقے کو چھوڑ کر کسی اور وسیلے اور طریقے کی پیروی جائز ہے۔ مہما فعل المدعوون بالداعی، مدعو لوگ داعی کے ساتھ جیسی بھی زیادتی کریں، داعی جو ہے وہ انتقام نہیں لے سکتا، تشدد نہیں کر سکتا، اور ناجائز وسائل استعمال نہیں کر سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
جو دائی ہیں وہ کہتے ہیں قسم ہے رب کی ہم ضرور صبر کریں گے جو بھی تم ہمیں اذیتیں دو گے۔ فمنہج الانبیاء فی حال الدعوت الی اللہ التعلیم والتزکیہ وزیادۃ الایمان اولا، انبیاء کا منہج دعوت کے معاملے میں یہ ہے کہ تعلیم پیش کی جائے، تزکیہ کیا جائے، ایمان کو بڑھایا جائے پہلے، ثم بعد ذلک السلطان ثم الاحکام والقضاء والحدود والجہاد ومن عکس انتکس۔ تعلیم تربیت کے بعد جو ہے پھر غلبہ، بادشاہت، قوت، اقتدار حاصل کیا جائے، پھر احکام لاگو کیے جائیں، حدود، تعزیرات، اور پھر قضاء ہو، فیصلے ہوں، عدالتیں ہوں، شرعی عدالتیں، والحدود، اور حدیں قائم کی جائیں اللہ کی، والجہاد، اور جہاد ہو۔ یہ انبیاء کا منہج ہے۔ ومن عکسا، جو اس کے الٹ چلے گا، انتکسا، وہ منہ کے بل گرے گا۔ من عکسا، جو الٹ چلے گا کہ پہلے جہاد کرے اور معاشرہ سارے کا سارا گمراہ ہو، تو اس جہاد کی جڑیں نہیں ہوں گی معاشرے کے اندر، وہ چند خاص لوگوں کا، چند افراد کا جہاد ہوگا، اس لیے وہ منہ کے بل گرے گا۔ تو البتہ دفاعی جہاد جائز ہے، دفاع جو ہوتا ہے، اقدامی درست نہیں ہے۔ اقدامی وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے دفاع کی ابھی ضرورت نہ ہو، دفاع مضبوط ہو، اور وہ اقدام کرے کہ دشمن حملہ نہ کرے اور یہ کر دے، اسے کہتے ہیں اقدامی۔ دفاعی وہ ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے، اپنے مسلمانوں کی عزت اور تحفظ کے لیے جو جہاد کیا جائے وہ دفاعی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسولوں کے جو بنیادی فرائض ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یہ بنیادی فرائض ہیں۔ جب افراد تیار ہو جائیں، معاشرہ تیار ہو جائے، تو پھر جہاد بھی کرتے ہیں۔ تو انبیاء کا جو طریقہ ہے دعوت میں وہ الاحتساب، لوگوں کا محاسبہ ہے، یعنی محاسبے کا مطلب اچھے طریقے سے، والعلم، اور علم دینا ہے، والاتباع، اور پیروی کرنا دین کی، اور ان کے وسائل ہیں الرفق واللین، نرمی اور صبر، والتضحیہ، اور قربانی پیش کرنا دین کے لیے، جان مال قربان کرنا، وزرع الامان بین الناس، اور لوگوں کے درمیان امن و امان کو بو دینا، پھیلا دینا، وطمانینۃ بین العباد، اور بندوں کے درمیان اطمینان پیدا کرنا، وحب الہدایۃ للناس اجمعین، اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی محبت کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر بھی پیدا کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو بڑے بہادر تھے، وہ جب یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے اور عمار اور سمیہ رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرتے، وَهُمْ يُعَذَّبُونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور انہیں شدید عذاب میں مبتلا کیا جاتا تھا مکی دور میں، حتیٰ قُتِلَ تحت التعذیب، حتیٰ کہ ان میں سے دو جو ہیں وہ اس عذاب کے تحت شہید بھی ہو گئے، قتل بھی ہو گئے۔ وَمَا كَانَ لِيَفْعَلَ شَيْئًا مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنَ الشَّبَابِ وَيَفْعَلُونَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو بہادر تھے، وہ مکی دور میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو آج کل کے نوجوان دعوت بھی دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، یعنی لٹھ بازی اور بھیڑ جانا اور لڑائی پہ اتر آنا اور پستولیں نکال لینا اور لڑنے پہ آمادہ ہو جانا اور دھمکیاں دینا اور جو ہے تصادم اختیار کرنا اور خفیہ قتل اور غارت کے منصوبے بنانا اور خود کش حملے کرنا، یہ کام مکی دور میں نہیں تھا۔ الا الامر بالصبر والاحتساب، ہاں صبر کا حکم دیتے
اور اجر کی امید کا حکم دیتے، جیسے آپ نے فرمایا صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، یہ آپ فرماتے تھے مکی دور میں۔ وحذاری، اور بچو ان تخالف منہج الانبیاء فی الدعوۃ، دعوت کے معاملے میں انبیاء کے منہج کی مخالفت سے بچو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، جہالت اختیار نہ کرو، بدعت اختیار نہ کرو، والملل والتزجر، اکتاہٹ میں واقع نہ ہو جاؤ، اور واویلا کر کے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، والانتقام للنفس، اور اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لو، وان تکون وسیلتک الشتم والسب والتقبیح، اور بچو کہ تمہارا وسیلہ جو ہے وہ گالی گلوچ بن جائے اور لوگوں کو برا بھلا کہنا، اور تمہارا طریقہ جو ہے الاغتیالات، خودکش حملے بن جائیں، والتفجیر، اور دھماکے بن جائیں، والانتخابات، اور جمہوری انتخابات میں حصہ لینا بن جائے، وزار الفوضى، اور لوگوں میں انتشار پھیلانا، وزار، اور لوگوں میں گھبراہٹ پیدا کرنا، یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ان سے بچو۔ مما یشوہ سمعۃ الاسلام، ان چیزوں سے اسلام کی جو شکل و صورت ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اسلام کی نیک نامی بدنامی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وَيَصُدُّ عَنِ التَّمَسُّكِ بِهِ وَيُصَدُّ، اور لوگ اس سے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں اور اسے مضبوطی سے نہیں تھامتے۔ لا يجوز الخلط بین الدعوت والجہاد، دعوت اور جہاد کے درمیان خلط ملط کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دعوت الگ ایک مشن ہے، جہاد ایک الگ مشن ہے۔ ولا يجوز الجہاد الا بعد الدعوہ، اور جہاد جائز نہیں ہے مگر دعوت کے بعد۔ وبشروط التی ذکرناها فی بابہ، اور ان شرطوں کے ساتھ جہاد جائز ہے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے باب میں۔ وبالاحکام المعروفۃ عند اہل العلم، اور ان احکام کے ساتھ جہاد جائز ہے کہ جو معروف ہیں اہل علم کے ہاں۔ الناس فی باب العلم والعمل والدعوت اطراف، علم، عمل اور دعوت کے میدان میں لوگ انتہاؤں پر ہیں۔ اب اس نے 3 چیزیں بیان کر دی نا، علم، عمل اور دعوت، اب ان کی انتہائیں بیان کرے گا۔ طرف من اصحاب العلم جعل العلم غایتہ، علم کے معاملے میں کچھ لوگوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ علم کو آخری مقصد بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس پر محدود کر دیتے ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑی خواہش کوشش ہوتی ہے کہ وہ رٹا لگاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، دن رات حفظ ہی کرتے ہیں، آگے بیان نہیں کرتے لوگوں کو۔ وَكُلُّ اہتماماتہ کتابہ، ان کی ساری جو جد و جہد ہوتی ہے وہ ان کی کتاب ہی ہوتی ہے کہ کتابیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ۔ مولغ فی تفریعاتہ منشغل بتعریفاتہ غائض فی نظریاتہ، علم کی مثالوں میں کھوئے رہتے ہیں، علم کی تعریفات میں کھوئے رہتے ہیں، اور علم کے نظریات میں ڈوبے رہتے ہیں۔ لا یلتفت الی امتہ، وہ اپنی امت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ ولا یعنی شان المسلمین اہل ملتہ، اور انہیں مسلمانوں کی حالت کی طرف کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ جو اس کی ملت والے ہیں۔ حتیٰ ولا جارہ، حتیٰ کہ اسے اپنے پڑوسی کا بھی خیال نہیں ہوتا، اتنا وہ علم کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ وکثیر مما یبحث لا شان للعمل ولا للدعوت بھی، اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو علم کے متلاشی ہیں لیکن ان کا عمل پر کوئی دھیان نہیں ہوتا، دعوت پر کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ سوى القیل والقال، سوائے قیل اور قال کے انہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ردود علی صفحات الکتاب، اور وہ رد مناقشے کرتے ہیں کتابوں کے صفحات پر۔ ویراہ غایت الغایات، اور وہ اسے سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں۔ یزن الناس بمیزان انقطاعہم الیہ، وہ لوگوں کی پیمائش کرتے ہیں، لوگوں کا وزن کرتے ہیں اسی پیمانے کے ساتھ کہ کون علم میں کتنا ہے۔ ویعیب علیہم التلفت الی غیرہ، اور لوگوں پر عیب لگاتے ہیں
جب لوگ علم سے ہٹ کر کوئی اور مشغلہ اپنائیں تو وہ ان پر عیب لگاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مُتَعَبِّدًا فِي ذَاتِهِ صَالِحًا فِي نَفْسِهِ لَا يُعَلِّمُ غَيْرَهُ وَلَا يَهْتَمُّ بِشُؤُونِ الْمُسْلِمِينَ۔ بعض ایسے عالم فاضل بھی ہیں کہ جو اپنے آپ میں تو بڑے عبادت گزار ہیں اور ان کا نفس صالح ہے، لیکن وہ دوسروں کو تعلیم نہیں دیتے اور مسلمانوں کے حالات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور بعض وہ بھی ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے مقام اور مرتبے کے لیے، ان پر نہ تو تقوی کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ عبادت کا کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور بعض نیکوکار ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ محض عبادت ہی اصل مقصود ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں بغیر علم کے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ محض نیکیاں وبال بھی بن جاتی ہیں جب علم کے بغیر ہوں۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو دعوت دیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو دعوت نہیں دیتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَىٰ عِلْمٍ تَعَبَّدُوا وَلَٰكِنَّهُمْ عَنِ النَّاسِ انْفَصَلُوا۔ بعض وہ بھی ہیں کہ جو علم اختیار کرتے ہیں اور علم کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک سنت والی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، دعوت تبلیغ سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور ان کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ دعوت تبلیغ میں ان کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ ان کی پوری جدوجہد ان کی نمازیں اور روزے ہیں، اور وہ منکرات کے پاس سے گزرتے ہیں حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی، لیکن ان کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا، غیرت ان کے چہرے پر نظر نہیں آتی، اور وہ ایسے مقامات سے گزرتے ہیں جہاں پر نیکی کا حکم دینا چاہیے لیکن وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے، حتیٰ کہ اپنے دوستوں میں بھی نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اسلام کی نصرت اور حمایت اور مدد کرنے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے اور نہ عمل ہوتا ہے۔ ان کا جذبہ اور ان کا جوش ان کے علم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور ان کا جو عاطفہ یعنی ان کا ولولہ جو ہے ان کے عمل سے بڑا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے محض نعرے لگانے سے کامیاب ہو جائے گا، اور بڑی بڑی عبارتیں اور بڑے بڑے شور اور شغب سے اسلام غالب آ جائے گا، اور جو ہے ماضی پر چیخنے چلانے سے، رونے پیٹنے سے اسلام غالب آ جائے گا، اور جو مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہو چکی ہیں ان مصیبتوں پر اپنے رخسار پیٹنے سے اسلام غالب آ جائے گا، اور حادثات پر آہوازاری کرنے سے اور سیاست کے پیچھے بھاگنے سے اسلام غالب آ جائے گا۔ حالانکہ یہ چیزیں اسلام کی مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی شریعت اس سے قائم ہوگی، یہ محض زبانی جمع خرچ ہے، رونا پیٹنا چیخنا چلانا۔ اسلام کے غلبے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ وما درا ان نصر الاسلام لا یکون الا بطریق الاسلام۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلام کی مدد جو ہے وہ اسلام کے طریقے کے ساتھ ہوتی ہے، غیر اسلامی طریقے سے اسلام کی مدد نہیں ہوگی، اور اسلام کی جو مدد ہے وہ جو اسلام کے طریقے پر ہو وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی التباس نہیں ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ وَهُوَ نَصْرُ النَّفْسِ بِهِ أَوَّلًا، سب سے پہلے اپنی جان کی اصلاح کرو، ثُمَّ بِمَنْ حَوْلَكَ، پھر جو ارد گرد والے ہیں ان کی اصلاح کرو، ثُمَّ بِالْآخَرِينَ، پھر دوسرے لوگ، حتیٰ تتکون نواة المجتمع الاسلامی، حتیٰ کہ ایک گروہ بن جائے کہ جو اسلامی معاشرے کی گٹھلی ہو یعنی جڑ ہو۔ وذالک یکون عن طریق العلم فالعمل فالدعوۃ، یہ سارا کام ہوگا علم حاصل کرنے کے ساتھ، پھر عمل یعنی نیکیاں اور نیک اعمال بجا لانے کے ساتھ، پھر دعوت اور تبلیغ کے ساتھ۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس اسلامی طریقے کی پیروی کرو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ وطرف، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے، یجوب الارض بدعوتہ، کہ جو زمین
کہ بڑے بڑے علاقے عبور کرتا ہے اپنی دعوت تبلیغ کی غرض سے، مضحیاً بمالہ و نفسہ، وہ اپنی جان اور مال قربان کرتا ہے دعوت کے راہ میں، ولکنہ مقصر فی طلب العلم و فی الدعوت الیہ، لیکن وہ علم کی طلب میں کوتاہی کرتا ہے اور دعوت تبلیغ میں کوتاہی کرتا ہے، او معرض عنہ، یا پھر اس علم سے منہ موڑتا ہے، زاہد فیہ، اور اسے بے نیازی اختیار کرتا ہے، مما ادى الی تقصیر فی الدعوت الی لب الاسلام التوحید، اس کمی کوتاہی سے ان کی دعوت میں کوتاہی واقع ہوتی ہے کہ وہ اسلام کا جو مغز ہے توحید، وہ اس میں سستی کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ طَلَبُوا عِلْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاهْتَمُّوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ لَكَانَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ شَأْنٌ عَظِيمٌ، اگر یہ لوگ قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے اور توحید و سنت کی دعوت کا اہتمام کرتے تو ان لوگوں کی بڑی شان ہوتی، یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے اور شہروں کی اصلاح کا سبب بنتے۔ یہ جو پیراگراف ہے نا، یہ تبلیغی جماعت کے بارے میں ہے، یہ عدنان ارور سلفی ہے، اور اس پیراگراف کے ذریعے وہ بتا رہا ہے کہ بعض لوگ رستے عبور کرتے ہیں، جان مال خرچ کرتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت نہیں دیتے جیسے دینی چاہیے، سنت کی دعوت نہیں دیتے۔ اگر دعوت دیتے تو ان کا بڑا مقام ہوتا۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِالتَّوْحِيدِ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ لِمَعْنَاهَا، توحید سے مراد صرف کلمے کی دعوت نہیں ہے، جیسا کہ بعض جماعتیں تبلیغی جماعتیں کرتی ہیں کہ کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھانا بغیر اس کے معلومات، اس کے فہم کے فائدہ نہیں دیتا۔ کلمے کی شرطیں بتائیں کہ اس میں مکمل علم ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، اور اس طرح سے اس کی خلاف ورزی نہ ہو، شرک نہ ہو، یہ ساری چیزیں۔ تو کلمہ توحید سے مراد اس کی معرفت ہے، اس کی شرائط کا علم ہے، اور اس کے تقاضوں کا عمل ہے، تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِالتَّوْحِيدِ الدُّخُولُ فِي كُلِّ أَمْرٍ عَقَدِيٍّ تَفْصِيلِيٍّ فَرْعِيٍّ، اور توحید کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پورے کا پورا عقیدہ، اس کی تمام تفصیلات، فروعات اور مثالوں کے ساتھ پڑھا دیا جائے، جیسا کہ بعض لوگ علم عقیدہ پڑھاتے ہی رہتے ہیں، پورا علم عقیدہ پڑھاتے رہتے ہیں، ایک کتاب ختم ہوئی دوسری ختم ہوئی تیسری ختم ہوئی چوتھی، عقیدہ ہی پڑھاتے رہتے ہیں۔ وَلِهَذَا الْأَمْرِ مَقَامٌ آخر لِلتَّفْصِيلِ، اس چیز کے لیے مزید تفصیل ہے جو دوسری جگہ پر بیان کریں گے۔ اب یہ خرابیاں بیان کرنے کے بعد اب اس نے خلاصہ نکالا، کہتا ہے کہ حق اور ثواب یہ ہے کہ توازن قائم کیا جائے علم میں، عمل میں اور دعوت میں۔ توازن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان الحق والثواب فی هذه الثلاث ان تتابع وتتوازى وتتوازن، حق اور ثواب یہ ہے ان تین امور میں کہ یہ مسلسل ہوں، علم کا معاملہ بھی مسلسل جاری رہے، عمل بھی مسلسل جاری رہے، اور دعوت بھی مسلسل جاری رہے، انقطاع نہ ہو ساری زندگی۔ وتتوازا، اور یہ برابر برابر چلتے رہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی ایک چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی درمیانہ ہو، تینوں برابر برابر چلتے رہیں۔ وتتوازنا، اور تینوں کا توازن درست ہو، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اما تتابع فهو ان يبدأ بالعلم في كل شان، تتابع یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے ہر معاملے میں۔ وكل ما يبني على غيره يتصدع، ہر وہ چیز جو علم کے بغیر ہوگی وہ ناکام ہو جائے گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان کمن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ علم پہلے نمبر پر، فلا توحید الا بالعلم، توحید حاصل نہیں ہوتی بغیر علم کے، اور نہ نماز
پڑھی جا سکتی ہے بغیر علم کے، اور نہ دعوت دی جا سکتی ہے بغیر علم کے، اور نہ کوئی سیاست ہوتی ہے بغیر علم کے، اور نہ اسلام کی نصرت مدد ہوتی ہے بغیر علم کے۔ تو تتابع کا مطلب ہے کہ پہلے علم، پھر عمل، پھر دعوت، ایک دوسرے کے پیچھے۔ ثم تکون الدعوۃ المبنیۃ علی العلم النافع، پھر دعوت ہو کہ جو مبنی ہو علم نافع پر، والمدعومۃ بالعمل الصادق، اور وہ سہارے کے ساتھ ہو عمل صادق کے، الموفق، جو صحیح دین کے موافق ہو۔ یہ تتابع کا یہ معنی ہے کہ علم، عمل، دعوت ایک دوسرے کے پیچھے ہوں۔ اما توازی کا معنی یہ ہے ان یکون فی الامۃ المتحدۃ المتعاونۃ خط علمی و خط عملی جماعی و دعوت شاملۃ تسیر هذه الخطوط جنبا الی جنب جنبا الی جنب متتابعۃ فی نشأتها متوازیۃ فی مسیرها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر 3 خط ہوں۔ ایک خط ہو علماء کا، وہ علمی کام کرتا رہے ساری زندگی۔ ایک خط ہو نیک لوگوں کا، صالحین کا، وہ نیکی پر عمل کریں، تربیت کریں۔ یہ علم ایک الگ مشغلہ ہے، جیسے میں پڑھا رہا ہوں یہ علم ہے۔ عمل یہ ایک الگ مشغلہ ہے جسے تربیت کہتے ہیں، کہ طالب علم کو نیکیوں پر ابھارنا، خود بھی نیک ہو، ہر وقت نگرانی کرے، یہ عمل ہے۔ تیسرا خط ہو دعوت تبلیغ کا، کہ داعی ہوں، مبلغین ہوں، جو دعوت تبلیغ کرتے رہیں ساری زندگی، دن رات، ان کی زندگی کا مشن ہو۔ یہ 3 خط مسلسل جاری رہیں۔ اگر ان 3 خطوط میں سے ایک خط کمزور ہو گیا یا چھوٹ گیا تو تباہی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر علماء کا جو خط ہے، اگر وہ لوگوں کو صحیح رستے پر گامزن نہیں رکھتے، لوگ تشدد میں، تکفیر میں، دھماکوں میں، لڑائی جھگڑے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علماء نے اپنے علمی کام نہیں کیا، کہ لوگ رائے راستے ہٹ گئے۔ اور اگر وہ صالحین اپنا کام نہیں کرتے، کہ علم بھی ہو رہا ہے، دعوت بھی ہو رہا ہے، لیکن نیک لوگ تیار نہیں ہو رہے، جو اچھے معیاری نیک لوگ، اس کا مطلب درمیانہ خط کمزور ہے۔ اگر یہ پہلے 2 کام ہو رہے ہیں لیکن دعوت کا کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب نئے لوگ جو ہیں وہ دین میں شامل نہیں ہو رہے۔ تو یہ 3 خط مسلسل متوازی جاری رہنے چاہیے، اور ثم یکون العمل، یہ 3 خط جاری رہیں اور ان پر محنت ہوتی رہے، عمل ان کا دین کے مطابق عمل جاری رہے، تاکہ لا ینالنا قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں پکڑ نہ لے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے۔ وَإِنَّ أَيَّ خَلَلٍ فِي هَذِهِ التَّوَازِي كَغَلَبَةِ جَانِبٍ عَلَى آخَرٍ أَوْ فُقْدَانِ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَوْ تَخَلُّفِهَا یعنی انحراف الامہ۔ اگر اس توازی میں خلل واقع ہو جائے، یعنی 3 خطوط برابر برابر چلنے چاہیے، اگر اس میں خلل آ گیا کہ کوئی ایک خط جو ہے وہ غالب آ گیا، مثلا مبلغین زیادہ ہو گئے، علماء کم ہو گئے، یا علماء زیادہ ہو گئے، صالحین کم ہو گئے، یا ان 3 میں سے کوئی ایک ختم ہو گیا یا پیچھے رہ گیا، تو امت کا انحراف پیدا ہو جائے گا، اور امت کے اندر تخبط، یعنی امت خبتی بن جائے گی، بیوقوف بن جائے گی۔ وہذہ التوازی فیما یخص الامہ، یہ توازی جو ہے، متوازی کام کرنا، یعنی تینوں خطوط کا برابر برابر متوازی کام کرنا، یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ اما بشان الافراد، ہاں البتہ کوئی اکیلا فرد دیکھیں نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی علم میں ماہر ہو، کوئی دعوت میں ماہر ہو، کوئی تربیت میں ماہر ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ افراد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر بندہ اپنے شوق والا کام کرے گا، کوئی علم کا کام کرے گا، کوئی دعوت کا، کوئی تربیت کا، لیکن مجموعی طور پر امت کے اندر 3 گروہ ہوں اور تینوں برابر کا محنت والا کام کریں۔
اما بشان الافراد و بعض المواقف والمقامات فیخضعون الی التوازن، افراد کی سطح پر دیکھیں اور مواقف اور مقامات کی سطح پر دیکھیں تو پھر توازن ضروری ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ توازن یہ ہے ان یعطی لکل فرد قدرہ، کہ ہر فرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو موقع دیا جائے، کام دیا جائے۔ وان تراعی مقدرتہ وما یناسبہ، اس کی قدرت کا لحاظ رکھا جائے اور جو اس کے مناسب ہو اس کا خیال رکھا جائے۔ وان لکل موقف و مقام حکما و مقالا، ہر خاص موقع محل کے لیے خاص حکم ہوتا ہے اور خاص گفتگو ہوتی ہے۔ ولیس کل فرد من الامۃ یمکنہ ان یکون عالما، امت کا ہر فرد جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ عالم بن جائے، او عاملا، یا وہ عمل کرے عملا جماعیا مثمرا، کوئی اجتماعی کام میں حصہ لے، یہ ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ او داعیتا متفرغا، یا وہ داعی بن جائے تخصص والا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلقد یکون الرجل اقدر علی العلم منہ علی العمل، بلکہ بعض اوقات ایک آدمی علم پر زیادہ ماہر ہو جاتا ہے بنسبت عمل کے، یا عمل پر زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے بنسبت دعوت کے، یا پھر وہ دعوت بہت اچھی کرتا ہے کہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے اور اچھی زبان کے ساتھ، لیکن وہ علم میں ضروری علم حاصل کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ انفرادی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ولا مانع اذن ان یغلب جانب علی جانب عند بعضهم، ایسے حالات میں اگر کسی ایک فرد کی کسی ایک صلاحیت کو غالب کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ممنوع یہ ہے کہ ان یقصر فی احد جوانب او یغلب احدهما عند الامۃ کلھا، ممنوع یہ ہے کہ پوری امت کے اندر کوئی ایک پہلو کمزور ہو جائے، یا علم کا یا عمل کا یا دعوت کا، اور ساری کی ساری امت جو ہے وہ کسی ایک پہلو میں شل ہو جائے یعنی مفلوج ہو جائے۔ کأن تخل الامت من العلماء، کہ مثلا امت خالی ہو جائے علماء سے، او من العاملین، یا عاملین سے، او من الدعاة، یا داعیوں سے، وحین اذن یکون الخلل، اس وقت خلل واقع ہو جائے گا۔ وہا ہونا تمکن المصیبت بل الکاثرۃ، اس وقت مصیبت واقع ہو جائے گی اور آفت واقع ہو جائے گی۔ وقد تحتاج الامت فی مقام معین او فی ظرف خاص الی مزید من الاہتمام، بعض اوقات کسی خاص موقع پر کسی خاص ضرورت کے تحت کسی ایک پہلو پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مثلا کسی ایک خاص بستی میں نیکی بہت اچھی ہے، علم نہیں ہے تو وہاں علم زیادہ کریں گے۔ کسی خاص علاقے میں جو ہے علم ہے عمل نہیں ہے تو وہاں تربیت کا کام زیادہ کریں گے۔ کسی خاص علاقے میں لوگ جو ہیں وہ دین سے زیادہ دور ہیں تو انہیں پہلے دین کی طرف بلائیں گے، پھر علم سکھائیں گے، عمل سکھائیں گے۔ تو یہ خاص موقع محل پر کسی خاص ضرورت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ جب دشمن حملہ کر دے تو جہاد زیادہ ضروری ہے بنسبت علم کے اور دعوت کے، کیونکہ اب لڑائی کا ٹائم آ جائے، لڑائی کے وقت وہ کتابیں لے کر بیٹھ جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَحِينَئِذٍ يَنزِلُ الْعِلْمُ وَالدَّعْوَةُ وَيَتَفَرَّغُ لِلْجِهَادِ، اس وقت علم اور دعوت کو ذرا مؤخر کر دیں گے اور جہاد کو پہلے کر دیں گے۔ اما بشان واقع الجمعیات والجماعات المعاصرہ اليوم، اور باقی رہا کہ آج کل کی جو جمعیتیں اور جماعتیں ہیں، اگر ان دینی جماعتوں کے اندر تین معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ غالب آ جاتا ہے، یعنی علم یا عمل یا دعوت ایک دوسرے پر غالب آ جاتے ہیں اور کوئی ایک رکن چھوٹ جاتا ہے، تو ان کے درمیان پھر مشاورت اور تعاون ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے وہ علم بڑا اچھا پھیلاتی ہے، اور لیکن ایک دوسری جماعت ہے وہ تربیت بڑی اچھی کرتی ہے، اور ایک تیسری جماعت ہے وہ دعوت بہت اچھی دیتی ہے۔ تو ان تینوں جماعتوں کا نا آپس میں مشورہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں کہ دعوت والوں کو کہیں آپ لوگوں کو دعوت دیں،
جو اچھے اچھے لوگ تیار ہو جائیں نا، آپ انہیں ہمارے پاس بھیجیں، ہم انہیں 1 ماہ کا دورہ کرائیں گے، ان کو علم سے نا مزین کر دیں گے۔ اور جو علم والے میدان سے فارغ ہوں ان کو عمل والے کہیں کہ جب آپ سے بچے فارغ ہوں گے نا تو آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم انہیں جو ہے عملی مشغلے سکھائیں گے، نیکیوں کے، دعوت تبلیغ کے، تو وہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر ایک جماعت تینوں کام کر سکے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کر سکے تو پھر جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، فلا باس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اذا کانوا متجمعین غیر حزبیین، جب جماعتیں اتحاد قائم کرنے والی ہوں گی اور متعصب نہیں ہوں گی، فہم یشکلون حینئذ کیان الامہ، اس وقت وہ امت کی اصل عمارت کو شکل دیں گی۔ واما اذا کانت هذه الجماعت متحزبۃ، اور اگر یہ جماعتیں آپس میں لڑنے بیڑنے والی ہوں گی تو پھر لا تشاور بینها ولا تعاون، پھر نہ آپس میں مشورہ ہوگا نہ تعاون ہوگا۔ فسمۃ الکاثرۃ، پھر اس وقت مصیبتیں ہوں گی، بل الکواثر، بلکہ کئی مصیبتیں ہوں گی۔ یہاں پر یہ موضوع ختم ہوا۔